مغرب کی اذان کے وقت تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ہمارے ایک بھائی نے اپنی بیگم کو غصے میں 3 طلاق دے دی, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ اپنی بیگم کو دوبارہ اپنانا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ بھائی طلاق دینے کے بعد اپنا نہیں سکتے, سمجھ رہے ہو؟ 3 طلاقیں دے دیں, ختم ہو گیا معاملہ. ان کی خاتون عدت کے بعد بغیر کسی شرط لگائے کہیں اور مرد سے نکاح کریں, پھر چاہیں تو اسی کے ساتھ زندگی گزاریں, اور اگر چاہیں تو اس سے طلاق مانگ کے عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر لیں. یہ جائز حلالہ ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے. جو ناجائز حلالہ ہے وہ ہے جب شرط لگا کے ایگریمنٹ کر کے نکاح کیا جائے. آج کل لوگ حدود شریعت سے واقف نہیں ہوتے, بس ہر حلالے کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ حرام. تو یہ ایسا نہیں ہے. شرعی حدود سے ہمیں باہر نکلنے کی اگر علی الاطلاق حلالہ حرام ہوتا تو قرآن میں اس کا تذکرہ نہ ہوتا. بغیر معاہدے کے کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہیں, پھر اس کے ساتھ رہیں, چاہیں تو اس سے طلاق مانگ لیں, وہ اپنی خوشی سے دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے دے تو کوئی زبردستی نہیں ہو سکتی. اور اگر وہ طلاق دے دے تو عدت کے بعد جہاں چاہیں نکاح کریں. اس جہاں چاہیں میں پرانا والا بھی ہے, اور کوئی اگر نیا والا مارکیٹ میں اس وقت تک پیدا ہو چکا ہو تو وہ بھی ہے, تو جہاں چاہیں نکاح کریں. اگر میں کہیں فرض, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں عورت کا کیا قصور ہے, مرد نے 3 طلاقیں دی ہیں تو اس کو اتنا کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ تو کون پریشان کر رہا ہے اس کو؟ شریعت کب کہہ رہی ہے وہ اسے طلاق لے کے پہلے؟ شریعت کہہ رہی ہے اس سے نہیں ہوگا, اس نے نعمت کی ناقدری کی ہے, اب اللہ تمہیں واپس جانے نہیں دیتا, اب کہیں اور شادی کرو. بس وہ تو تمہاری اپنی ہیڈک ہے, تم واپس آنا چاہ رہی ہو. اسلام تو یہ چاہ رہا ہے کہ اب آپ جاؤ کہیں اور شادی کرو, کہیں اور رہو. اب خواتین کہتی نہیں جب مجھے پرانا والا اچھا لگ رہا ہے تو یہ تو میرے پر ظلم ہے. بھائی کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ جب اس نے اکٹھی 3 دے دی اس کا مطلب اچھا نہیں ہے. ایک خاتون مجھے کہ میرے میاں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, انہوں نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں, غصے میں بہت محبت کرتے ہیں, میں انہی کے پاس جانا چاہتی ہوں. میں نے کہا اتنی محبت کرتا ہے تو کمبخت نے 3 دی کیوں؟ کہہ رہی نہیں وہ تو غصے میں دے دی. میں نے کہا جو محبت کرتا ہے وہ غصے میں نہیں دیتا. آپ کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہے, غصے میں چاقو مار دیا اس کے. اب کوئی بول رہا ہے یار رو کیوں رہا ہے اتنا, تو نہیں تو مارا ہے. کہہ رہے یار تو غصے میں مار دیا. تو اللہ کے بندے غصے میں محبت ہوگی تو چاقو, ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے, ہر گھر میں غصے بھی ہوتے ہیں. طلاق کا لفظ اس طرح سے نہیں نکالا جاتا زبان سے جیسے آج کل بیٹھے بیٹھے دھاڑ دھڑ نکال دیا. دوسری بات یہ کہ اسلام روک تھام کرتا ہے. قانون جب بھی ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, ہزاروں کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اسلام نے طلاق کا اتنا سخت سسٹم اس لیے رکھا ہے کہ ایک مرد جب دے گا نا, اور جب پتا چلے گا واپسی کا آپشن ختم, تو 100 کو عبرت حاصل ہوگی. 100 کو کیا ہوگی؟ عبرت حاصل ہوگی. تو اس لیے جس مرد نے بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت اس کے پاس جانے کی کوشش نہ کرے, بولے ختم, بس تم نے جو کرنا تھا نا غصے میں کر لیا ہے. اور میں ان سے یہ بھی کہتا ہوں جس نے غصے میں اب یہ کر لیا تو کیا گارنٹی نہیں ہے کہ دوبارہ بھی کرے گا, وہ دوبارہ بھی دے گا. وہ جیسے پہلی دفعہ غصے میں پاگل ہوا ہے, دوسری دفعہ بھی غصے میں پاگل ہو سکتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے پاگلوں کے لیے شادیوں کا حکم ہے ہی نہیں. نکاح کے بعد تو بڑی برداشت کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے. پاگل لوگ شادی, بہت سے لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں تم شادی نہیں, میں ان کو منع کرتا ہوں آپ شادی نہیں کرو, آپ پاگل ہو. میں ان سے منع کر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ 4 شادیاں ہیں, آپ تو ایک بھی نہیں کرو. کیونکہ نکاح کے بعد بڑا برداشت چاہیے بھائی, بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے. کون آ گیا, کیسی مل گئی, کس طرح کی ڈیزائن ہے اس کا ٹھیک ہے. اور عورت کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. عورت کو بھی چاہیے میاں کو برداشت کیا کرے تھوڑا سا, ایک دم بات بات پہ طلاقیں مانگنا شروع کر دیتی ہیں.